اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین و سامعین و مسلمین السلام علیکم۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو سرکار علی بادشاہ کی زندگی پاک کے احوال و واقعات میں سے ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ جناب تقی مجلسی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین Hey there. جب جنگ صفین Subscribe to my سے channel واپس آ رہے تو and also press this bell icon. ایک صحرا میں نزول اجلال فرمایا۔ لشکر کافی تھکا ہارا تھا، بھوکا بھی تھا، گرمی کی شدت تھی اور تشنگی کا عالم تمام لشکریوں پر تھا۔ ہر فوجی پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور حیوانوں کی بھی تشنگی کے غلبے کو مزید برداشت نہ کرتے ہوئے اہل لشکر نے جناب امیر علیہ السلام سے اپنی تشنگی کی شکایت کی۔ سرکار علی بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرے ساتھی، میرے اصحاب، میرے فوجی کافی تھکے ہارے ہیں اور پیاس کا غلبہ ان کو مارے ڈالتا ہے، تو آپ اٹھے اور سب طرف اس صحرا میں نظر کی۔ ہر طرف دیکھنے کے بعد ایک طرف دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے۔ آپ نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا اور پاس آ کر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے بہت بڑے سنگ، ہم کو تم خبر دو کہ اس صحرا میں پانی کس جگہ ہے۔ تو پتھر نے بآواز بلند آپ کی حضور سلام کیا، اور سب لشکر والوں نے سنا کہ پتھر کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم یا وارث علم النبوہ و معدن الرسالہ و یا وسیع رسول اللہ۔ مولا میرا آپ پر سلام ہو، اے وارث علم النبوہ اور وسیع برحق کے رسول اللہ۔ مولا پانی میرے نیچے ہے۔ یہ سن کر آپ نے سب کو حکم دیا کہ اے لشکریو ادھر آؤ اور اس پتھر کو یہاں سے اٹھاؤ۔ تو اس پتھر کو اٹھانے کے لیے اور لڑکھانے کے لیے 100 آدمی متوجہ ہوئے۔ سبھی نے مل کر قوت لگائی، لیکن اس کو اٹھانے یا ہلکانے یا گھسیٹنے سے قاصر رہے۔ مولا نے جب دیکھا کہ میرے لشکریوں سے یہ کام سر انجام نہیں ہو پا رہا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی عاجز ہیں، تو ان کی عاجزی اور کمزوری کو دیکھ کر سرکار علی بادشاہ نے لب ہائے مبارک کو حرکت دی اور دستے خیبر کشا کو اس پتھر پر رکھا، تو وہ پتھر بقدرت الہی اس جگہ سے روایات میں ملتا ہے کہ ایک فرسخ دور جا پڑا، اور اس کے نیچے سے پانی اصل سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد نکلا۔ سب آدمی اس پر ہجوم کر لائے اور سب نے خوب سیر ہو کر پیا، مشکیزے بھرے راستے کے لیے جانوروں کو سیراب کیا، اور سرکار علی بادشاہ کے حضور میں آ کر مولا کا شکریہ ادا کیا کہ اے وسیع برحق کے رسول، مالک کائنات، ہم پر آپ کا سایہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور آپ کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت میں مشکل کشائی کرتا رہے۔ جب سب سیراب ہو چکے تو مولا نے اس سنگ کی طرف خطاب کر کے کہا کہ تو اے سنگ عظیم اپنی جگہ پر آ۔ سرکار عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ پتھر مثل گیند کے، جیسے ایک چھوٹا سا گیند یا ایک چھوٹا سا کنکر یا ایک چھوٹا سا پتھر لڑکتا ہے، ایسے وہ گیند کی طرح وہ سنگ عظیم لڑکتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر قائم ہو گیا، اور سب لشکر خدا نے شکر خدا اور سرکار علی بادشاہ کی رفعت و مدح اپنے اپنے انداز محبت و مودت کے ساتھ انجام کی۔ مالک کائنات سرکار محمد وآل محمد کی ذات مقدسہ کے ذریعے سے ہماری بھی ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں، ہر مسائل میں مشکل کشائی فرمائے، ہماری حاجات دینی و دنیاوی پوری فرمائے، کیونکہ یہی مالک کائنات
اور ہمارے درمیان ایک توسل ہے، انہی کے توسل Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. معرفت ہے، اور یہی عبادت مقبول کا ذریعہ ہیں۔ مالک کائنات ہمیں اس در عظیم کی خاک روبی و غلامی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد